اس مہنگائی کے دور میں جس شخص پر 6 بیٹیوں کا بوجھ ہو اس کی کیا حالت ہوگی۔ اور اب تو بیٹیوں کے بوجھ سے زیادہ مہنگائی نے ان کی کمر جھکا دی اور حالات کی کایا اس طرح پلٹی کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ والد صاحب بہت پریشان رہنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اکیلے 10 افراد خانہ کا پیٹ کس طرح پالیں۔ جب فاقوں تک نوبت آ گئی تو والد صاحب نے اپنے بچوں کو بانٹ دیا۔ 2 اپنے پاس رکھ لیے، باقی اپنی بہنوں اور بھائی کے گھر میں تقسیم کر دیے کہ جب تک حالات نہ سنبھلیں یہ تو پیٹ بھر کر کھانے کو نہ ترسیں۔ والد صاحب کے حالات نہ سنبھل سکے، پھوپھیاں اور ہمارے چچا ان کو زکوٰۃ کی رقم دینے لگے۔ یوں والد کے حالات میں کچھ عرصہ تنگی کم ہو جاتی تھی، تب ہم بھی پھر سے اپنے گھر رہنے آ جاتے تھے۔ میں سب سے بڑی تھی۔ جب والد بچے بانٹ رہے تھے، بڑی پھوپھی نے مجھ کو منتخب کر لیا کہ میں گھر کا کام کاج اچھی طرح کر سکتی تھی۔ پھپھو کا بیٹا اسد میری عزت کرتا تھا، میرا خیال رکھتا اور مجھے کوئی کام نہیں کہتا تھا۔ وہ کہتا کہ میں ناہل، تم پہلے ہی ہمارے گھر کا بہت سا کام کرتی ہو، تم تو ہمارے گھر میں مہمان آئی ہو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کہہ دوں مہمان کیوں ہوں، پیٹ کا دوزخ بھرنے کے واسطے کسی کے گھر کی چلم بھرنی پڑے تو اس کو مہمان نہیں کہتے، مگر میں اسد کو کوئی جواب نہ دیتی اور خاموش ہو جاتی۔ پھپھو کو میری اسد سے زیادہ بات چیت ناگوار گزرے گی، کیونکہ وہ سخت قسم کی عورت تھیں۔ اسد بھائی اپنا کاروبار کرتے تھے، وہ والدین کے محتاج نہیں تھے۔ ان کے کپڑوں کی دکان تھی جہاں ریڈی میڈ گارمنٹس ملتے تھے، اور ہمارے پھوپھا کا الگ کاروبار تھا۔ غرض یہ کہ اس گھر میں بہت خوشحالی تھی۔ اسد بھائی کی عادت تھی کہ کام سے واپسی پر میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لاتے تھے اور سب سے چھپا کر مجھے دے دیا کرتے۔ تب میں بہت ڈرتی تھی۔ پھپھو سخت مزاج تھیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو مجھ سے کوئی شکایت ہو۔ والد حالات کی سختی اور زمانے کے ستم نہ سہ سکے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ ان دنوں میں 15 برس کی تھی۔ دونوں بھائی جو مجھ سے بڑے تھے وہ بھی کمانے کے قابل نہ ہوئے تھے۔ دوسری سب بہنیں بھی ایک دوسرے سے 1 سال چھوٹی تھیں۔ کئی دن اس کے بعد افسردہ اور اداسی سے گزر گئے۔ میں نے صرف مڈل تک پڑھا تھا۔ اسکول جانا بہت دشوار محسوس ہوتا تھا۔ جب راستوں پر کھڑے آوارہ مزاج لڑکے طرح طرح کی باتیں کرتے تو ادھر سے گزرتے ہوئے میں پسینہ پسینہ ہو جاتی۔ دن پڑ لگا کر اڑنے لگے۔ اسد بھائی کے سالے کی شادی آ گئی۔ اب ہمارے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ بھائی ماشاءاللہ کمانے لگے تھے، لہٰذا ہم سب بہنوں نے شادی پر پہننے کو اچھے کپڑے بنوا لیے۔ ولیمے والے دن جب میں نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا، سب نے کہا کہ مناہل تم اس میں جاپانی گڑیا لگ رہی ہو۔ اسد بھی وہاں تھے۔ بولے سب مناہل کی تعریف کرو گے یا کوئی ہماری بھی تعریف کرے گا؟ میں نے کہا اسد بھائی آپ تو نمبر 1 لگ رہے ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ہماری ساری کزنوں کو سام سونگ گیا۔ بات یہ تھی کہ مجھے اسد بھائی اچھے لگتے تھے، کیونکہ برے دنوں میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا اور ہمیشہ عزت و نرمی سے پیش آتے تھے۔ کبھی ہم کو غرور سے دھتکارا اور نہ حقارت سے دیکھا۔ جب ولیمہ ختم ہوا اور دلہن کو لے جانے لگے تو اسد بھائی نے مجھے اشارے سے بلایا۔ میں ہجوم سے باہر آ گئی اور پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ بولے میرے ساتھ ذرا میرے گھر تک چلو، دلہن کے لیے کچھ تحفے رکھے ہیں، وہ اٹھا کر لانے ہیں۔ ان کا گھر پرلی گلی میں تھا، لہٰذا میں نے امی سے اجازت لی اور ان کے ساتھ چل دی۔ تبھی ان کی منگیتر شہربانوں نے مجھے دیکھا اور حقارت سے منہ پھیر لیا۔ باہر کرسیوں پر بہت سے لڑکے بیٹھے تھے، ان میں میرے دونوں بھائی بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اسد تو آگے آگے جا رہے تھے، ڈر سے میں پلٹ کر واپس دلہن کے گھر گھس گئی۔ ذرا دیر بعد جھانکا تو بھائی چلے گئے تھے، تب میں وہاں سے نکل کر بڑی پھپھو کے گھر چلی گئی۔ وہاں اسد میرا انتظار کر رہے تھے۔ بولے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، میرا دم نکل گیا، مگر اسد پرسکون رہے۔ پھپھو آئی تھیں۔ ان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ مناہل اور اسد گھر گئے ہیں۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ دوسرے کمرے میں سامان لینے چلے گئے اور پھپھو مجھ کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں۔ تبھی میں نے کہا اسد بھائی جلدی کرو، آپ نے دلہن کا سامان پہنچانا ہے، دلہن تو چلی جائے گی۔ یہ سن کر ان کی والدہ پرسکون ہو گئیں۔ ہم سامان لے کر گلی میں آ گئے۔ اسد نے مجھ سے کہا کہ مناہل تم کچھ دن اور رہ جاؤ، کافی دن سے تم ہمارے گھر رہنے نہیں آئی۔ اسد بھائی مجبور نہ کرو ورنہ پھپھو مجھ پر شک کرنے لگیں گی۔ تبھی انہوں نے سونے کی ایک چین اپنی جیب سے نکال کر میرے گلے میں ڈال دی اور بولے
تم اس کو لوٹانا نہیں، یہ میرے اور تمہارے درمیان ایک مقدس بندھن ہے، میں نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسد نے قسم دے دی تو خوف سے رکھ لی کہ کہیں چین کی تکرار پر کوئی ہمیں نوٹس نہ لے لے۔ گھر آ کر میں نے اس چین کو چھپا دیا۔ چند دن تک سب کچھ بھول کر کاموں میں لگی رہی۔ ایک روز صبح سویرے ناشتے کے بعد میں پرسکون بیٹھی تھی کہ اسد آ گئے۔ حیران ہوئی کہ اتنے سویرے آئے ہیں۔ کہا کہ رشی کو لینے آیا ہوں۔ دراصل ان کی چھوٹی بہن راجتا، جس کو وہ پیار سے رشی بلاتے تھے، کچھ دن کے لیے ہمارے گھر رہنے کو آئی ہوئی تھی۔ اسد کو موقع مل گیا مجھ سے بات کرنے کا۔ کہا مناہل، تم نے کچھ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچا ہے؟ کس سے شادی کرنا چاہو گی؟ جہاں امی کہیں گی، میرا جواب تھا۔ یہ کہہ کر میں نے چین نکال کر ان کو دے دی کہ یہ میں نہیں لے سکتی، اور میرا آپ کا جو مقدس بندھن ہے، آپ کو بھائی کہتی ہوں، وہی ٹھیک ہے۔ تم آئندہ مجھ کو بھائی مت کہنا۔ کیوں آخر؟ مناہل دیکھو، تم میرا سکون برباد مت کرو۔ آپ کی منگنی شہر بانوں سے ہو چکی ہے، میرا خیال دل سے نکال دیں اور شہر بانوں سے شادی کر لیں۔ وہ بھی میری پھپھو کی بیٹی ہے، اور آپ بس اسی کے بارے میں سوچیں۔ ہم سب خاندانی جال میں بچھے ہوئے ہیں اور نہیں نکل سکتے، نہ ہی میں سارے خاندان سے ٹکر لے سکتی ہوں۔ خدا جانے اس کو کیا سوجی، میرے ہاتھ سے سونے کی چین لے کر دوبارہ میرے گلے میں ڈال دی۔ کہا کہ وہ بچپن میں میری منگیتر تھی، اب نہیں ہے، اب تم میری منگیتر ہو۔ میں اپنی ماں سے خود بات کر لوں گا، تمہیں صرف میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں ڈر سے رونے لگی۔ خیر، اس نے مجھے منا لیا۔ امی اس وقت چھوٹی بہن کو اسکول چھوڑنے گئی ہوئی تھیں، بھائی کام پر اور رشی سو رہی تھی۔ تبھی اسد کو مجھے اتنا کچھ کہنے کا موقع مل گیا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی اسد مجھ سے شادی کا کہے گا۔ محبت پھر شادی، ایسی باتوں کی سوچنے کی گنجائش میری زندگی میں نہیں تھی۔ اب میرا سکون تو دوبالا ہو گیا۔ اسد نے مجھے کس راہ پر لگا دیا تھا۔ پہلی بار احساس ہوا کہ میں کسی جال میں الجھ رہی ہوں۔ سارا دن بھوک نہ لگتی تھی، میری حالت عجیب سی ہونے لگی۔ رات کو بھی چین کی نیند نہ سو پاتی۔ اسد سامنے آتا تو میرا رنگ اڑ جاتا، خوف زدہ ہو کر اس کا منہ تکنے لگتی۔ تب وہ کہتا، مناہل، تم اتنی معصوم ہو کہ تم کو تو محبت کرنے والوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ایک دن اسد آیا، امی سے کہا کہ گھر کے تھوڑے سے کام نپٹانے ہیں، ماں نے مناہل کو لینے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اماں نے مجھ کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ پھپھو نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے بلایا تھا اور مجھ سے ایک نوکرانی کی طرح خوب کام لے رہی تھیں، مگر اسد کی ہمدردی اور تسلی میرے ساتھ تھی۔ وہ کہتا، ڈر کر مت رہا کرو، دیکھ لینا، ایک دن میں تم کو اپنے گھر میں عزت کا مقام دلا کر رہوں گا اور تم ہی اس گھر کی مالک ہوگی۔ میں تو اپنے مرحوم ابو کی خاطر سب دکھ سہ رہی تھی کہ انہوں نے اس وقت مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا جب پیٹ کی آگ بجھانے کو غربت سے مجبور ہو کر ابو نے اپنے بچے بہن بھائیوں کے گھر تقسیم کیے تھے، اور میں بڑی پھپھو کے حصے میں آ گئی تھی۔ آج وہ پھپھو مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ تم نے شادی میں گلابی قیمتی جوڑا کیوں سلوایا تھا؟ تمہارے پاس اتنے روپے کہاں سے آ گئے؟ لگتا ہے حرام کی کمائی منہ کو لگ گئی ہے تم لوگوں کو۔ یہ سنتے ہی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ میں خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ اتنے میں اسد کی بہن جہاں آ گئی، کہنے لگی، مت رو باجی، امی کی تو یہی بولنے کی عادت ہے۔ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح میری ہمدرد تھی۔ میں نے کہا، جہاں تم جانتی ہو نا کہ میرے بھائی اب کمانے لگے ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ ان کی کمائی حرام کی نہیں ہے، وہ تو اتنی محنت سے کماتے ہیں کہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میں جانتی ہوں مناہل، وہ بولی، آپ دل میلا نہ کریں، مگر مجھ سے رونا ضبط نہ ہو رہا تھا۔ شام کو اسد دکان سے آیا تو میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سمجھ گیا کہ کوئی بات ہوئی ہے۔ کہنے لگا، لگتا ہے آج اتنا روئی ہو کہ تمہارے آنسو ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تبھی جہاں نے بھائی کو بتا دیا کہ آج امی نے مناہل سے ایسی بات کہی ہے۔ وہ ماں سے کچھ کہنے جانے لگا تو میں نے روک لیا، قسم دی کہ پھپھو سے کچھ مت کہنا، ورنہ وہ عمر بھر مجھے اس گھر میں برداشت نہ کر سکیں گی۔ اسد نے اپنے چھوٹے بھائی فہد سے کہا کہ مناہل نے جوڑا خریدنا ہے، کل تم اس کو میری دکان پر لے آنا۔ یہ اور جگہ سے کیوں خریدے، ہماری دکان سے کیوں نہ خریدے؟ دراصل ان کی والدہ نے مجھے جوڑے کا تانا دیا تھا تو وہ اپنی دکان سے جوڑا تحفے میں دے کر میری دلجوئی کرنا چاہتے تھے۔ تبھی جہاں بولی، باجی، آپ فہد کے ساتھ کل بھائی کی دکان پر چلی جانا، میں نے امی سے کہہ دیا ہے کہ مناہل جوڑا خریدنے کو گھر سے پیسے لائی ہے،
जहारा के इसरार पर मैं फ़हद के साथ इनकी दुकान पर गई। रश था। असद ने कहा, फ़हद तुम ग्राहकों को देखो, मैंने मनाहिल के लिए जोड़ा पिछली दुकान में रख दिया है। वो इस बात को ना समझ सका और ग्राहकों को माल दिखाने लगा। असद मुझको दूसरी छोटी दुकान में ले आया जो इनकी बड़ी दुकान के पीछे थी। वो मुझको गिफ्ट दिखाने लगा और अचानक मेरा हाथ अपनी आंखों से लगा लिया। उसी वक्त फ़हद दुकान में आ गया। मैं घबरा गई और अपना हाथ खींच लिया। वो दुकान से बाहर चला गया। मैं रूहानी सी हो गई। असद ने तसल्ली दी कि फ़हद अम्मी जान से कुछ नहीं कहेगा। अगर कह भी दिया ये हमारे हक में अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ कि अम्मी को इस बात का पता चल जाए तो मैं इनको तुमसे शादी के लिए कहूँ। असद मुझे घर ले आया तो तीनों फूफियाँ इकट्ठी थीं और फ़हद भी मौजूद था। सबको साथ देखकर मेरी जान निकल गई। वो आपस में मेरे बारे में बातें कर रही थीं। असद ने मुझको दिलासा दिया, घबराना मत। मैंने सलाम किया। उन्होंने जवाब क्या देना था। सब की सब मुझ पर बरस पड़ी। ऐसी बातें सुनाई कि मेरा खड़ा रहना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि हम बहन भाई इनकी ज़कात पर पलकर जवान हुए थे, लिहाजा ज़बान नहीं खोल सकते थे। असद खामोश न रह सका। इसने माँ और खालाओं को खामोश हो जाने को कह दिया। तब शहरबानों की अम्मी यानी मेरी मंजली फुप्पो कहने लगीं, असद तेरे यही करतूत थे तो मेरी बेटी से मंगनी क्यों की थी। असद ने कहा, तब मैं ना समझ था, अब वो मेरी तरफ से आज़ाद है क्योंकि मेरा इसका मिजाज नहीं मिलता, लिहाजा ये शादी कामयाब नहीं रहेगी। तो क्या तुम शादी मनाहिल से करोगे? हाँ, असद ने जवाब दिया। फ़र्ज़ करो मनाहिल से ना होगी तो फिर क्या करोगे? मौत को गले लगा लूँगा। असद ने माँ को जवाब दिया। मंजली फुप्पो कहने लगीं, आज तक तो किसी को मरते नहीं देखा, खाला वक्त आने पर देखा जाएगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। तभी फ़हद से इसकी माँ ने कहा, बेटा तू ही इस बदबख्त को घर छोड़ा और हाँ, एक एक बात इसके भाइयों और माँ को बता कर आना। मैं बैठी रो रही थी। ये सुनकर मैंने फुप्पो की मिन्नतें की कि भाइयों और अम्मी को कुछ ना बताओ वरना वो मुझको जीने ना देंगे। वो बहुत ही गज़बनाक हो रही थीं। इतने में असद लौट आया। कहने लगा, इसका क्या कसूर है अम्मी, इसने तो मुझे नहीं सिखाया कि शहरबानों से शादी ना करो। सब लोग घर में थे। जब फ़हद ने मेरा बैग उठाया, असद तेज़ी से आगे बढ़ा और मेरा बैग उठाकर कहा कि चलो मैं तुमको छोड़ आता हूँ, तुम्हारी हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। उसी वक्त इसने जेब से सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में डाल दी। मैं अपने हवासों में ना थी। इसने अपने छोटे भाई फ़हद को भी साथ ले लिया और जब हम घर तक पहुँचे वो दरवाजे पर ठहर कर बोला, मनाहिल तुम घबराना नहीं, बल्कि घर जाकर बता दो कि मैंने तुमसे मंगनी कर ली है। अगर इनको यकीन ना आए तो अंगूठी दिखा देना। मैंने फ़हद की मिन्नत की, प्लीज़ तुम मेरे घर वालों को कोई बात ना कहना। असद तो जज्बाती इंसान है, तुमको मालूम है कि मेरे साथ क्या होगा। मगर इसने कहा, मैं तो सब बताऊंगा। तुमने क्या सोचकर अंगूठी ले ली? तुम्हारी औकात क्या है? तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कौन सी जायदाद है जिसके लिए असद भाई तुम्हारी खातिर सबसे टक्कर ले रहे हैं? शहरबानो साहिबे जायदाद है, तुम्हारी तरह ज़कात पर नहीं पली है। हम घर के अंदर गए। थोड़ी देर में ही मेरे दोनों भाई बाहर से आ गए। फ़हद ने इनसे ऐसी ऐसी बातें कहीं कि मेरे होश गुम हो गए। बड़े भाई तैश में आ गए, मुझे खूब मारा। फ़हद बैठा देखता रहा। मैंने बहुत ज़ब्त किया। हैरान थी कि कौन सा जुर्म मुझसे सरजद हुआ है जिसकी ये सज़ा मिल रही है। इसके बाद भाइयों ने मेरा गला घूंटना चाहा। तब फ़हद उठकर दरमियान में आ गया। कहने लगा, मेरी अम्मी ने कहा था सो मैंने आप लोगों को मामले से आगाह कर दिया। अब मुझे जाने दें। मेरे सामने अपनी बहन की जान ना लें वरना सब कहेंगे कि फ़हद ने मनाहिल को मरवा दिया है। वो तो चला गया। भाइयों ने इतना मारा कि मेरे चेहरे पर दाग पड़ गए। मेरा बुरा हाल हो गया। रो रो कर चारपाई से लग गई। मुझसे उठा ना जाता था। गला दबाने से नील पड़ गए थे और बुखार भी खूब चढ़ गया। बाद में असद को जाकर बताया। वो फ़हद को बुरा भला कहने लगा। इस तरह तू मैं दोनों भाइयों में हाथापाई हो गई। जहां आरा ने बीच में पड़कर दोनों भाइयों को छुड़वाया और वो असद की और मेरी तरफदारी करने लगी। बोली, शहरबानों को बाप की दौलत का नखरा है, इसके मिजाज देखे हैं। इस घर में आ गई तो आप सबको वो तिगनी का नाच नचा देगी। असद भैया जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मनाहिल अच्छी लड़की है और इसके घर में आ जाने से हम सब की भलाई है। अब फुप्पो घबरा गई कि बेटी भी मनाहिल की तरफदार हो गई है। उन्होंने मेरे दोनों भाइयों को घर बुलवा लिया।
بھائی ادھر پہنچے تو اسد ہمارے گھر آ پہنچا۔ اس نے میری حالت دیکھی، میں اس قدر مضروب تھی کہ ہل جل نہ سکتی تھی۔ وہ رو دیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے جھٹک دیا اور منہ پھیر لیا۔ میرا یہ حال اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، مناہل ایسا سلوک مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، ابھی تو میں مرنے لگی ہوں، تم کیوں آئے ہو؟ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تینوں پھوپھیاں اور فہد خوش تھے، وہ جان گئے تھے میں نے اسد کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب ماں اسد کی جلد از جلد شادی کرنے والی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس نے ماں سے کہا کہ میں ہرگز شہر بانوں سے شادی نہیں کروں گا، نہیں تو کچھ کھا لوں گا۔ تم میرا صحرا نہ دیکھ سکو گی۔ وہ بولی، تو کھا لو، صحرے کی فکر نہ کرو۔ اسد نے واقعی کچھ کھا لیا اور ہسپتال پہنچ گیا۔ فہد ہی اسے ہسپتال لے گیا۔ گھر والوں کو اطلاع دی، شادی ختم ہو گئی۔ فہد نے ہی ہم کو بھی اطلاع دی۔ یہ خبر سن کر میں ہوش کھو بیٹھی۔ اب تو بس ایک ہی راہ تھی کہ چچا کے پاس فریاد لے کر جاؤں۔ میں نے چھوٹی بہن سے چچا کے گھر چلنے کو منت سماجت کی۔ وہ راضی ہو گئی۔ میں نے ان سے منت کی اور رو رو کر التجا کی اور ان کو منا لیا۔ وہ ہمارے ساتھ آ گئے اور پھپھو کے پاس بھی گئے۔ چاچا کے بیٹے میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ واہ، محبت ہو تو ایسی ہو۔ میں نے خاموشی سے ان کے طعنوں کو بھی برداشت کیا، کیونکہ ساتھ چاچا آئے تھے، اس لیے امی کچھ نہ بولیں، ورنہ وہ میری جان کھا جاتیں۔ بھائی ابھی پھپھو کے گھر سے نہیں لوٹے تھے۔ وہاں جانے کیسا جھگڑا چل رہا تھا۔ خاندانی فیصلہ یہ ہوا کہ اسد کو جائیداد سے آگ کر دینا چاہیے۔ ساری پھوپھیوں کی یہی صلاح تھی تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آئے اور سزا بھی ملے۔ میں کیا کرتی؟ میں نے تو اسے نہیں کہا تھا کہ وہ ایسا کرے۔ میں تو اس کو یہی کہا کرتی تھی کہ تم شہر بانوں سے ہی شادی کرو۔ میں امی چچا کے ساتھ ہسپتال گئیں۔ اسد بستر پر دراز تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھا تو کہا، مناہل میں تم کو ایسی بات بتاؤں گا جس کو سن کر تم بھی مجھ سے کنارہ کر لو گی۔ مجھ کو جائیداد سے آگ کر دیا گیا ہے۔ اب میں خالی ہاتھ 2 کوڑی کا نہیں۔ میرے پاس ایک دکان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ دکان جو میں نے خود اپنی کمائی سے خریدی ہے۔ میں نے کہا، بس یہی بات ہے؟ بولا، ہاں۔ کیا تم کو حیرانی نہیں ہوئی؟ شہر بانوں سے شادی نہ کی تو مجھے جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ مجھے جائیداد اور دولت کی پرواہ نہیں۔ امی اور چچا ساتھ تھے، سو کچھ نہ کہہ سکی۔ اتنا کہا، کوئی بات نہیں اسد، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ دولت پھر سے دے دے گا۔ اسد کا چہرہ جو زرد ہو رہا تھا وہ دمکنے لگا۔ بولا، مناہل میرا یقین ہے کہ تم شہر بانوں جیسی نہیں ہو۔ انہوں نے تو میرے آنکھ ہو جانے کا سن کر منگنی کی انگوٹھی بھی واپس بھجوا دی ہے، میرے ٹھیک ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ امی اور چاچا بھی سن رہے تھے۔ چاچا نے کہا کہ فکر نہ کرو، تمہارے پاس اپنی ایک دکان تو ہے نا، پھر کیا غم؟ مرد اپنی محنت سے دوبارہ جائیداد بنا لیا کرتے ہیں، دل چھوٹا نہ کرو۔ اس پر اسد گویا ہوا، ماموں میں ٹھیک ہو کر آپ کے پاس رہوں گا۔ کیوں نہیں، میں خود تم کو ہسپتال سے گھر لے جاؤں گا۔ چاچا اس کو ہسپتال سے اپنے گھر لے گئے، پھر وہ وہیں دولہا بنا۔ بڑی مشکلوں سے وہ دن آیا۔ شادی والے دن چاچا اسد کی ماں کو منا کر لائے۔ وہ گھڑی 2 گھڑی کو آئیں اور نکاح کے بعد چلی گئیں۔ سب نے کہا، چلو ان کا اتنا آنا غنیمت جانو، بعد میں مان جائیں گی۔ اسد نے میرا گھونگھٹ اٹھا کر کہا تھا، مناہل اب تک تو تم نے سہ لیا، مگر اب کوئی ظلم تم پر نہ ہونے دوں گا۔ اسد کی محبت کتنی مضبوط تھی، اس نے میری خاطر جائیداد، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ مجھ کو اس پر ناز تھا۔ میرا دل اس دن خوشی سے معمور تھا۔ پھر ہم نے اپنا گھر بنا لیا، چھوٹا سا، خوبصورت سا۔ میں نے بھی دل سے اسد کو چاہا، لاکھ اوپر سے منع کرتی رہی مگر آخر دم تک اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ چچا شفیق اور مہربان ہوئے، وہ ساتھ نہ دیتے تو ہم کبھی ایک نہ ہو سکتے تھے۔ خاندان میں کوئی ایک فرد ضرور ایسا ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، سو چچا کے ہمراہ ہو جانے سے اللہ نے خوشیاں انعام کر دیں۔ آج میں خود کو دنیا کی خوش نصیب عورت سمجھتی ہوں جس کو اتنا وفادار، محبت کرنے والا جیون ساتھی ملا ہے۔ آج اسد کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کے پورے خاندان کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ اور رہی بات شہر بانوں کی، تو اس کی شادی کزن سے ہوئی جو ایک فیکٹری میں ملازم ہے، اور شہر بانوں گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے، تب ان کا گھر چلتا ہے۔ شہر بانوں کے حالات بتانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ مجھے خوشی ہو،
لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سب کو اسد جیسا پیار کرنے والا بنا دے اور سبھی ماں باپ کو ہمت دے اور ہدایت دے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے اچھا فیصلہ کریں۔ کیسی لگی کہانی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔